بتاتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک بچہ پالا تھا جو آگے چل کر اللہ اور اس کے رسولوں کے احکامات کے خلاف لوگوں کو گمراہ کرتا رہا۔ یقیناً آپ نہیں جانتے ہوں گے اور آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال ابھر رہا ہوگا کہ آخر یہ شخص کون تھا۔ آج ہم آپ کو اسی شخص کی زندگی کے چند اہم پہلوؤں سے متعلق بتائیں گے جن کے بارے میں سن کر آپ بھی تنگ رہ جائیں گے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ ناظرین گرامی، آپ یقیناً اس بات سے لا علم ہوں گے کہ سامری جادوگر کا نام بھی موسیٰ تھا۔ وہ پیدائشی طور پر بدصورت اور بددینت تھا۔ وہ مصر کے علاقے سامرا کا رہنے والا تھا۔ یہ علاقہ قاہرہ اور سکندریہ کے درمیان تھا۔ بائبل میں اس علاقے کو گوشن کا نام دیا گیا۔ سامرا گوشن کا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ گاؤں میں بنی اسرائیل نامی قوم آباد تھی۔ سامری جادوگر پیدا ہوا تو اس کی ماں اسے ایک غار میں چھوڑ آئی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، حضرت جبریل امین غار میں تشریف لائے اور انہوں نے اپنی انگلی سامری جادوگر کے منہ میں ڈال دی۔ انگلی سے دودھ نکلنا شروع ہو گیا۔ بعد ازاں حضرت جبریل اس وقت تک سامری جادوگر کی پرورش کرتے رہے جب تک اس نے اپنی ٹانگوں پر دوڑنا شروع نہ کر دیا۔ یہ اس کے بعد اپنی بستی میں واپس آیا اور لوگوں میں گھل مل گیا۔ وہ غار سے آتے وقت حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے یعنی برا کے پاؤں کی مٹی ساتھ لے آیا تھا۔ وہ یہ مٹی جہاں ڈالتا تھا وہاں معجزے شروع ہو جاتے تھے۔ وہ ان معجزوں کی وجہ سے جادوگر مشہور ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر گوشن سے نکلے تو سامری جادوگر بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ریڈ سی پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے سمندر چیر کر ان کے لیے راستہ بنایا۔ بنی اسرائیل اس راستے سے گزر کر صحرائے سینا میں داخل ہو گئے اور فرعون سمندر میں ڈوب کر مر گیا۔ اس وقت سامری جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ طور کے دامن میں پہنچ گئے۔ اللہ کی وحی نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کوہ طور کی چوٹی پر جا کر 40 دن کے اعتکاف کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے حوالے کی اور آپ کوہ طور کی چوٹی پر تشریف لے گئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں نرم دل بھی تھے اور وہ دباؤ میں بھی آ جاتے تھے۔ سامری بد دیانت اور فسادی تھا، چنانچہ اس نے بنی اسرائیل کے زیورات جمع کیے، انہیں ملا کر ایک چھوٹا سا بچڑا بنایا اور بچڑے کے پیٹ میں حضرت جبریل امین کے گھوڑے کے پاؤں کی مٹی رکھ دی۔ بچڑے نے بولنا شروع کر دیا۔ سامری نے اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گم ہو گئے ہیں۔ وہ پہاڑ پر جس اللہ سے مخاطب ہوتے تھے وہ نعوذ باللہ یہ بچڑا ہے۔ ہم سب پر لازم ہے کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واپس لوٹنے تک اس بچڑے کی پرستش کریں۔ لوگ گمراہ ہو گئے اور انہوں نے بچڑے کو سجدہ شروع کر دیا۔ آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے بیک وقت 2 موسیٰ پیدا فرمائے۔ ایک موسیٰ کلیم اللہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون کی گود اور محل میں پالا تھا، جبکہ دوسرا سامری جادوگر جس کی پرورش حضرت جبریل امین نے فرمائی تھی۔ اللہ ان دونوں کے ذریعے ہم انسانوں کو بتانا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو ہدایت کی توفیق عنایت کر دے تو وہ فرعون کی گود میں پل کر بھی موسیٰ کلیم اللہ بن جاتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہو تو پھر حضرت جبریل امین کی نگرانی میں چلنے اور ان کی انگلی چوسنے والا موسیٰ سامری جادوگر ثابت ہو جاتا ہے۔ اللہ یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہے کہ ناموں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، حیثیت صرف ہدایت اور توفیق کی ہوتی ہے۔ سامری اور کلیم اللہ دونوں کا نام موسیٰ تھا، لیکن ایک کافر ثابت ہوا اور دوسرے موسیٰ پر اللہ تعالیٰ نے اپنی پہلی کتاب نازل فرمائی۔ دوستو، کوہ طور پر عبادات کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر واپس آئے تو انہوں نے جب اپنی قوم کو کفر و شرک میں مشغول پایا تو آپ غصے میں آ گئے۔ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ لیے تھے اور ان سے فرمایا تھا کہ یہ لوگ جب گمراہ ہو رہے تھے تو تم میرے پیچھے کیوں نہیں آئے اور تم نے میرے حکم کی نافرمانی کیوں کی؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ میں ان سے ڈر گیا تھا، مجھے خطرہ تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیں گے۔ حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جس جگہ یہ مکالمہ ہوا تھا وہ جگہ آج بھی کوہ طور کے دامن میں موجود ہے۔ مقامی لوگ اس جگہ کو مقام ہارون قرار دیتے ہیں۔
लेकिन अक्सर मौरखीन का ख्याल है कि यह दावा गलत है। बहरहाल अल्लाह के हुक्म पर बनी इसराइल के मोमिन लोगों ने काफरों को कत्ल कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बछड़ा तोड़ फोड़ कर पिघला दिया। आपने जिस जगह वो पिघला हुआ मवाद फेंका था, अल्लाह ताला ने वो जगह इबरत के लिए महफूज कर दी। सामरी के बारे में इसके बाद दो रिवायात हैं। पहली रिवायत के मुताबिक बनी इसराइल ने उसे कत्ल कर दिया था, जबकि दूसरी रिवायत के मुताबिक वो सहराए सीना से फरार होने में कामयाब हो गया था। वो सफर करता करता यमन के एक इलाके जिसका नाम हजर मौत था, वहां पहुंच गया। उसने वहां अपना किला तामीर किया और अपने शागिर्दों को जादू की तालीम देने लगा। यह इलाका इस वक्त अमान के शहर सलाला में मौजूद है। सामरी जादूगर की कब्र और किला आज भी सलाला में है। दुनिया भर से जादूगर आखिरी चिल्ले के लिए यहां आते हैं और जादू सीख कर जाते हैं। आज भी सलाला की खवातीन लंबा बुर्का पहनती हैं। यह बुर्का उनके पीछे घिसटता रहता है। मकामी लोगों का ख्याल है कि सामरी जादूगर के शागिर्द खवातीन के पांव के निशान लेकर उन पर जादू कर दिया करते थे। चुनांचे खवातीन ने 3200 साल पहले ऐसे लंबे बुर्के पहनना शुरू कर दिए थे, जो उनके पीछे इनके पांव के निशान मिटाते चले जाते थे। यह रिवायत आज तक कायम है और सलाला का जादू भी। आज भी सलाला में बेशुमार जादूगर बाआसानी मिल जाते हैं। नाज़रीन गिरामी, हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े की तरफ वापस आते हैं। सामरी जादूगर का बछड़ा तोड़ने के बाद आपने बनी इसराइल के 70 लोगों का वफद बनाया और उनको साथ लेकर तौबा के लिए कोह तूर पर दोबारा तशरीफ ले गए। तूर पर अल्लाह ताला उन 70 लोगों से मुखातिब हुआ और उनको बताया कि बेशक मैं तुम्हारा रब हूं और मैंने ही तुमको फिरौन के जुल्म से निजात दिलाई। ये आवाज सुनकर बनी इसराइल के 70 लोग अकड़ गए और उन्होंने कहा कि हम उस वक्त तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक हम भी तुम्हारी तरह अल्लाह ताला को अपनी आंखों से ना देख लें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको समझाने की बेतहाशा कोशिश की, लेकिन वो न माने। यहां तक कि गैरत खुदाबंदी जोश में आ गई। पहाड़ पर एक खौफनाक चीख की आवाज आई, जल्जला आया। उन 70 लोगों के दिल फट गए और वो हलाक हो गए। जल्जले के आसार आज तक पहाड़ पर मौजूद हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों के मरने के बाद अल्लाह ताला से उन्हें दोबारा जिंदा करने की दरखास्त की। अल्लाह ने उन्हें दोबारा जिंदा कर दिया और वो लोग मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जिंदा सलामत पहाड़ से नीचे आ गए। कोह तूर इस लिहाज से दुनिया का वाहिद मकाम है जहां अल्लाह ताला ने 70 लोगों को मरने के बाद दोबारा जिंदगी अता की थी। अल्लाह ताला के नबी हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का गार उस जगह से ज्यादा दूर नहीं था। मुअर्रिखीन बताते हैं कि चंद साल कबल तक कोह तूर से नीचे उतरते हुए पूरे पहाड़ पर सिर्फ एक ऐसी जगह दिखाई देती थी जहां दरख्तों का झुंड भी था, पानी भी और साए के आसार भी, जबकि बाकी पूरा पहाड़ बेआबो बयां है। दरख्तों के उस झुंड में हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने क़याम फरमाया था। ये दरख्त, ये साया और ये पानी हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का मौजज़ा थे। बाइबल हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को इलाह के नाम से मुखातिब करती है। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में से थे और ये हजरत हारून अलैहिस्सलाम के सिलसिले से ताल्लुक रखते थे। आपकी पैदाइश लबनान के शहर बालबत में हुई और आपने इंतकाल भी बालबत में फरमाया था।